الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله رب محمد صلى عليه وسلم وعلى ذويه وآله أبد الدهور وكرما۔ میرے محترم بھائیوں، آج درس عقائد کے سلسلے میں ہم اسلامی عقائد و مسائل کتاب سے جو موضوع پڑھیں گے، جس عنوان کے تحت سنیں گے، یہ ہے چیپٹر نمبر 6، مسائل تقدیر۔ تقدیر یعنی قضا، مقدر، نصیب، قسمت، یہ سارے ایک ہی معنی میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں ہمارے اردو زبان میں عام طور پر۔ اور قسمت جو ہے، نصیب جو ہے، مقدر جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لکھا ہوا ہے، اور جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اس کی کچھ اقسام ہیں، اس میں سے 3 اقسام یہاں جو بڑی اقسام ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، کہ ایک تو وہ ہے جسے مبرم حقیقی کہتے ہیں، مبرم حقیقی، کہ جو لکھا ہوا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، نہ ہوتی ہے۔ اور دوسری ہے معلق محض، اس میں فرشتوں کے صحیفوں میں کسی شے پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کے علم میں ہوتا ہے کہ اگر یہ ایسا ایسا کرے گا تو اس سے یہ چیز ٹل جائے گی، اور اگر ایسا ایسا کرے گا تو اسے یہ فوائد حاصل ہوں گے۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی کی کوئی حاجت ہے تو فرشتوں کے علم میں وہ بات پہلے سے اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہوتی ہے کہ یہ شخص اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے گا، دعا کرے گا، صلاۃ الحاجات پڑھے گا وغیرہ وغیرہ، یا فلاں نیکی کرے گا، فلاں نیک اعمال انجام دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ مشکل آسان کر دے گا اور اس کا کام بنا دے گا۔ اور اگر نہیں کرے گا، اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو پھر اس کا وہ کام اٹکا رہے گا، وہ کام نہیں ہو پائے گا۔ اسے کہتے ہیں معلق ہونا، کسی چیز کے ساتھ مشروط ہونا، کہ ایسا ہوگا تب اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو اس کا یہ نتیجہ نہیں آئے گا۔ اس کو کہتے ہیں معلق محض۔ اور ایک تیسری قسم ہے کہ معلق شبیہ بمبرم، کہ ایسا معلق ہونا کہ یہ جو تیسری قسم بیان کی جا رہی ہے، یہ بھی معلق تو ہے، مگر اس کا معلق ہونا فرشتوں کے علم میں نہیں، بلکہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ معلق ہے اور اللہ نے کسی کو بتایا نہیں یا فرشتوں کو بتایا نہیں۔ اب فرشتوں کا معاملہ ایسا ہے کہ فرشتوں کے علم میں ہونا یا نہ ہونا ایسا یہاں کیوں بیان کیا گیا؟ وہ اس لیے کہ فرشتے جو ہیں اللہ کے حکم سے کائنات میں مختلف کام سر انجام دیتے ہیں، جیسے رزق پہنچاتے ہیں، بارشیں برساتے ہیں، اور کسی کی مدد کو پہنچتے ہیں، کسی مصیبت زدہ کی ہیلپ کرتے ہیں، کسی کا بچہ جو ہے کسی ماں کے پیٹ میں اس کی تشکیل کرتے ہیں، بچے کو شکل و صورت دیتے ہیں، کسی کے پیٹ میں بچے کے جسم میں روح ڈالتے ہیں، لوگوں کی بگڑیاں بناتے ہیں، اور کسی کی روح نکالتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں مختلف فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں، مختلف ذمہ داریاں لگا رکھی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، ضمن عرض کر دیتا ہوں، کہ جس طرح ہماری یہ دنیا ہے کہ اس میں ایک مختلف ممالک ہیں، پھر ایک ملک کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے، یا پرائم منسٹر ہوتا ہے، یا بادشاہ ہوتا ہے، اس کے نیچے وزراء ہوتے ہیں، پارلیمنٹ ہے، وزراء کی ایک پوری ٹیم ہے، پھر وزراء کے نیچے مختلف بیوروکریٹس کام کر رہے ہوتے ہیں، سیکرٹریز کام کر رہے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور یہ پورا ایک نظام کا جال بچھا ہوتا ہے۔
تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جال پورا پھیلا رکھا ہے، جس میں مالک الملوک پروردگار عالم ہے، اس کے خلیفہ اعظم اور وزیر اعظم وہ جناب سید الکائنات ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ پھر ان کے نیچے دیگر وزراء ہیں، انبیاء اور اولیاء کی شکل و صورت میں، اور ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوٹیز ہیں، ہر ایک کی اپنے اپنے ذمہ داریاں ہیں، اور ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جیسا تصرف اس کائنات میں عطا فرمایا ہے وہ اس حساب سے تصرف کرتا ہے اللہ کے اذن سے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو یہ طاقت اور تصرف دے دے تو پھر اس میں اختلاف کی کوئی بات ہی نہیں کہ وہ کیسے کرے گا اور کیسے نہیں کرے گا۔ یہ تو وہ جانے جس نے اسے قدرت دی اور اس کی ذمہ داری لگائی اور اسے اختیار دیا کہ ایسا ایسا تمہیں کرنا ہے۔ تو جب اللہ کسی کو اختیار دے دے، قدرت دے دے، صلاحیت دے دے، تو پھر اس میں اعتراض کی جگہ نہیں بنتی۔ واللہ تعالی عالم۔ یہ بات ہو گئی ضمناً۔ تو فرشتوں کے علم میں جس تقدیر کا معلق ہونا معلوم ہو اسے کہتے ہیں معلق محض، اور وہ تقدیر جو معلق تو ہے مگر فرشتوں کو اس کا علم نہیں۔ ظاہر فرشتے جب مختلف کام انجام دیتے ہیں تو لوح محفوظ پر یا کسی بھی طور پر اللہ کے بتائے سے پتہ ہوتا ہے ان کو، ان کے علم میں ہوتی ہے یہ بات کہ اس کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے فلاں فلاں شخص کے ساتھ، تو اسی حساب سے وہ وہاں سے دیکھ لیتے ہیں، یا جہاں سے اللہ بتائے وہاں سے ان کو پتہ چل جائے، تو پھر اس طرح کا معاملہ اس کے ساتھ کرتے ہیں جیسا اللہ نے اس کے ساتھ لکھ رکھا ہے، معلق طور پر، مشروط طور پر۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فرشتوں کے علم میں تو یہ ہے کہ وہ مبرم ہی ہیں، اس میں تعلیق نہیں ہے، اس میں شرط و مشروط نہیں ہے، مگر اللہ کو معلوم ہے اور اللہ کے علم میں وہ بات پہلے سے ہوتی ہے کہ ہاں یہ بات جو میں نے فلاں شخص کے بارے میں لکھی ہے، مقدر کر رکھا ہے، یہ مبرم نہیں ہے بلکہ یہ مشابہ بمبرم ہے، معلق ہے، شبیہ بمبرم ہے۔ اب ہماری پوری زندگی میں کیا کیا چیزیں مبرم ہیں اور کیا کیا چیزیں مشابہ مبرم ہیں اور کیا کیا چیزیں معلق ہیں، یہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے۔ کس کی قسمت میں اللہ نے کیا تقدیر، کس بارے میں کوئی تقدیر لکھی ہے، تو کیا اس میں کس چیز کو مبرم کی کیٹیگری میں رکھا ہے، کس کو معلق کی کیٹیگری میں رکھا ہے، اور کس کو جو ہے وہ مشابہ و مبرم کی کیٹیگری میں رکھا ہے، اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، نہ کوئی جان سکتا ہے۔ یہ تو جب وقوع پذیر ہو جائے تبھی پتہ چلے کہ کس کے ساتھ اللہ نے کیا لکھا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا یہ فرض ہے، تقدیر پر ایمان لانا کہ ہر اچھا اور برا کام اللہ کے لکھے ہوئے سے ہوتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ تو بات یہ ہے کہ لوگ بسا اوقات یہ سوال کرتے ہیں، اور سوال یہ عام ذہن میں آتا بھی ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کے ذہن میں بھی آیا اور انہوں نے بھی آپس میں اس بات پر مباحثہ کیا، بحث و مباحثہ کیا، مگر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں انتہائی سختی سے منع فرما دیا کہ تقدیر کے بارے میں بحث میں مت جاؤ، اس کے ڈیپ میں مت جاؤ، اس کی زیادہ گہرائی میں مت جاؤ، اس لیے کہ اس کا عام انسان کی عقل کی رسائی اس تک نہیں ہو سکتی کہ یہ کیسے ہوا اور کیا ہوا۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ کیسے ہوا، کیا ہوا۔ تو اس میں یہ ذہن میں آتا ہے کہ بھائی جب اللہ نے لکھ دیا ہے اور اللہ کے لکھے ہوئے ہی سے ہوگا تو پھر ہماری کوششیں کیا ہیں۔ تو صرف سمجھنے کے لیے مختصر بات عرض کرتا ہوں، اس میں آدمی کو چاہیے کہ سمجھ جائے اور اس کی زیادہ گہرائی میں جا کر اپنے آپ کو گمراہی کی طرف نہ لے جائے بلکہ اس سے بچے۔ دیکھیے، کائنات میں ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، ہر مخلوق اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، اور ہمیشہ رہے گا، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ ازلی ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، ابدی ہے، ہمیشہ تک رہے گا، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ انتہا اس کی ہوتی ہے جو وقت کے دائرے کے بیچ میں آ جائے، کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک،
اور اللہ تعالیٰ وقت کے دائرے میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ وقت جو ہے یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، وقت بھی اللہ کی خلق ہے، اور خالق تو پہلے سے تھا جب وقت نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ ابتدا اور انتہا اللہ کی بارگاہ میں نہیں، اللہ کے لیے کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ اب رہی بات کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، اور اس کی صفات جو ہیں وہ بھی ہمیشہ سے ہیں، اور صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان میں سے ایک اہم ترین صفت پروردگار عالم کی وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس کا علم، اس کا جاننا، اس کی نالج۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، اور اس کی صفات بھی اس کے ساتھ ہمیشہ سے ہیں، تو اس کا علم بھی اس کے ساتھ ہمیشہ سے ہوا۔ اور مخلوق تو بہت بعد میں بنی، مخلوق تو اللہ نے بنائی اور بہت بعد میں بنائی، کب بنائی ہمیں نہیں معلوم، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق کو خلق کرنے کا، بنانے کا جو سلسلہ شروع فرمایا، کب فرمایا ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ ہمیشہ سے ہے اور اس کا علم بھی اس کے ساتھ ہمیشہ سے ہے، تو مخلوقات کے بنائے جانے سے پہلے ہی وہ اپنے اس قدیم علم سے جانتا ہے کہ کون کون مخلوق دنیا میں آئے گی، کون کون مخلوق وجود پائے گی، اور کس کس نے کیا کیا کرنا ہے، اور کون کون کیا کیا کرے گا، وہ اپنے اسی قدیم علم سے جانتا ہے۔ تو جو وہ جانتا ہے وہی اس نے لکھا ہے، اس نے لکھ کر ہمیں مجبور نہیں کیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور تم کیا کرو گے، بلکہ اس نے اپنے قدیم علم سے کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے ہی وہ جانتا تھا کہ کیا کیا ہوگا اور کیا کیا کرنا، کس کس نے آ کر کیا کیا کرنا ہے۔ تو چونکہ وہ پہلے سے جانتا تھا تو اس نے اپنے علم کے مطابق، اپنے اسی قدیم علم کے مطابق جو کچھ ہونا تھا کائنات میں، جس جس کے ساتھ جو ہونا تھا یا جس جس نے جو کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی اپنے قدیم علم کے مطابق لکھ دیا، نہ کہ لکھ کر ہمیں مجبور کیا کہ چونکہ میں نے لکھا ہے تمہیں ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ اگر یہ مجبوری ہوتی تو ہرگز اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا و سزا کا معاملہ نہ ہوتا، کیونکہ اچھا ہوتا تو بھی اسی نے لکھا ہے، برا ہوتا تو بھی اسی نے لکھا ہے، اور ہم اگر مجبور ہوتے تو پھر جزا و سزا کس پر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا، اس میں اچھائیاں بھی ہیں اور اس میں برائیاں بھی ہیں، اور اچھائیوں اور برائیوں کے جو فوائد اور نقصانات ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہمیں بتا دیے، اور اچھائی کو اختیار کرنے کا جو انجام ہے اور برائی کو اختیار کرنے کا جو انجام ہے وہ بھی ہمیں بتا دیا، اور ان اچھائیوں اور برائیوں کو پہچاننے کے لیے ہمیں عقل بھی دے دی، اور پھر ہمیں اختیار دیا کہ چلو اب تمہیں اچھائیاں برائیاں تمہارے سامنے رکھ دیں، ان کے فوائد و نقصانات تمہارے سامنے رکھ دیے، ان کو پہچاننے کے لیے تم کو عقل بھی دے دی، اب جو تم اختیار کرو گے اس حساب سے تم سے سوال جواب ہوگا اور جزا اور سزا ہوگی۔ یہ نہیں کہ اس نے لکھ دیا تو ہمیں لکھ کر مجبور کر دیا، نہیں، بلکہ اس نے اچھائیاں برائیاں دونوں ہمارے سامنے رکھی ہیں، ان کے فوائد اور نقصانات بھی ہمیں بتا دیے، اور ان کو اختیار کرنے کے لیے اب ہمیں عقل بھی دے دی کہ ان کو پہچان سکیں، اور جو اپنے حساب سے چاہیں وہ اختیار کریں، اور جسے اختیار کریں گے اسی کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، جواب ہوگا، اور اس کی سزا اور جزا جو بھی مقدر ہوئی وہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا خلاصہ تھا۔ تو اس نے اپنے قدیم علم سے جانا تھا، پہلے سے ہی جانا ہوا ہے، اس لیے اس نے لکھا ہے، نہ کہ لکھ کر ہمیں مجبور کیا، بلکہ ہمیں عقل دی ہے، اختیار دیا ہے، شعور دیا ہے، اور جو اختیار کریں گے اس حساب سے سزا اور جزا کا معاملہ ہوگا بروز قیامت والیوم الآخر، ہے نا؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ والبعث بعد الموت، کہ ان تمام چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ کے نبیوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، اور اچھی بری قسمت کی اچھائی برائی سب اللہ کی طرف سے، اس پر بھی اور آخرت کے دن پر بھی، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ اب اس کو ہم، یہ میں نے خلاصہ پورا بیان کر دیا، اس پر ایمان لانا لازم ہے، یقینی ہے، فرض ہے۔ اب اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ قضا، تقدیر، قسمت، مقدر، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ مبرم حقیقی، علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں، معلق محض فرشتوں کے صحیفوں میں، ان کو جو دفتر دے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، جو رجسٹر دے رکھے ہیں،
فرشتوں کے صحیفوں میں کسی شے پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہو. اور معلق شبیہ بمبرم، فرشتوں کے صحائف میں اس کی تعلیق مذکور نہ ہو، اس کا مشروط ہونا مذکور نہ ہو، اور علم الہی میں تعلیق ہے. یہ ہے معلق مشابہ بھی مبرم. اب فرماتے ہیں کہ وہ جو مبرم حقیقی ہے اس کی تبدیلی ناممکن ہے. اکابر محبوبان خدا اولیاء کرام اگر اتفاقاً اس بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے اس چیز سے روک دیا جاتا ہے، منع فرما دیا جاتا ہے کہ آپ اس بارے میں دعا نہ کریں. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یا کسی اور نے اپنے چچا وغیرہ کے لیے جو دعا کی تو آپ کو روک دیا گیا کہ وہ آپ کا نہیں. اسی طرح حضرت دیگر انبیاء علیہ السلام نے اپنی اولادوں کے لیے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تو آپ کو ان سے روک دیا گیا. اچھا، پھر فرماتے ہیں کہ وہ جو بظاہر قضائے معلق ہے، تقدیر معلق ہے، مشروط ہے، اس تک انبیاء اور اولیاء کی رسائی ہوتی ہے. ان کی دعا سے، ان کی ہمت سے وہ چیزیں بسا اوقات ٹل جایا کرتی ہیں، وہ مصیبتیں، آفتیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں. اور وہ جو متوسط حالت میں ہے، جسے فرشتوں کے صحیفوں کے اعتبار سے مبرم بھی کہا جا سکتا ہے، تو اس تک خواص اکابر کی رسائی ہوتی ہے. یہ تفسیر طبری میں ہے. یہ بات جو میں نے ذکر کی ساری یہ تفسیر طبری کے اندر بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو بعض اولیاء کرام جیسے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ میری دعا سے اللہ تعالیٰ تقدیر بدل دیتا ہے، یا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. تو یہ سب چیزیں کس بارے میں ہیں؟ یہ قضائے معلق یا مشابہ بمبرم جو ہیں ان کے بارے میں ہے. لیکن جو تقدیر مبرم حقیقی ہے، تقدیر مبرم حقیقی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اٹل ہے. تقدیر سے متعلق عقیدہ اہل سنت، بس یہی عقیدہ اہل سنت ہے کہ انسان نہ پتھر کی طرح مجبور محض ہے، نہ خود مختار ہے. نہ مجبور محض ہے اور نہ ہی بالکل کھلا کھاتا ہے، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ایک حالت ہے جس کی حقیقت خدا کا ایک راز ہے، اور ایک نہایت عمیق گہرا دریا ہے. اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ ان دونوں الجھنوں کو دو فقروں میں، دو جملوں میں انتہائی صاف کر دیا. ایک صاحب نے، کسی نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کیا معاصی، گناہ بھی بے ارادہ الہی واقع نہیں ہوتے؟ یعنی کیا آدمی گناہ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے ارادے ہی سے کرتا ہے؟ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا تو کیا کوئی زبردستی اس پروردگار کی معصیت کر لے گا؟ کیا اس پروردگار کی، وہ اس مالک الملوک کے ملک میں رہتے ہوئے، اس کی کائنات میں رہتے ہوئے، کیا اس کی بارگاہ میں اس کی مرضی کے بغیر کوئی معصیت کر لے گا؟ کسی میں اتنی ہمت ہے کیا؟ فرمایا افیعصی قہرن، یعنی رب تعالیٰ تو نہیں چاہتا تھا کہ بندے سے گناہ ہو، مگر اس نے پھر بھی کر ہی لیا. تو اس بندے کا ارادہ بڑا زبردست اور بڑا پختہ ہوا، بڑا طاقتور ہے. گویا خدا بھی دنیا کے مجازی بادشاہوں کی طرح ہوا کہ وہ ڈاکوؤں، چوروں کا بہتیرا بندوبست کریں، پھر بھی ڈاکو اور چور اپنا کام کر ہی گزرتے ہیں. حاشا للہ، ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ ملک الملوک، بادشاہ حقیقی، قادر مطلق، ہرگز ایسا نہیں کہ اس کے ملک میں بے اس کے حکم کے ایک ذرہ بھی جنبش کر سکے. وہ صاحب جنہوں نے سوال کیا وہ کہتے ہیں فَكَأَنَّمَا القمنی حجرن،
کہ حضرت علی کا یہ جو جواب تھا، مولا علی نے یہ جواب دے کر گویا میرے منہ میں پتھر رکھ دیا کہ آگے کچھ کہنے کو باقی ہی نہ رہا۔ جزا و سزا کیوں ہوتا ہے، اس بارے میں فرمایا کہ دوسری بات کہ جزا و سزا کیوں ہے، اس کا یوں فیصلہ ارشاد ہوا۔ یہ بھی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے، آپ نے جواب ارشاد فرمایا۔ ابن ابی حاتم اور اصبہانی و لالکائی و خلعی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ اپنے والد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، قیل لعلی بن ابی طالب ان ہاہنا رجلا يتكلم في المشيئة فقال له علی یا عبد اللہ۔ اس آدمی نے، کسی آدمی کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ وہ قسمت اور تقدیر کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ حضرت علی نے اسے بلایا اور کہا، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے۔ اب اس سے سوال کر رہے ہیں، اسی سوال میں جواب بھی موجود ہے، اسی سے جواب مانگ رہے ہیں، اور جیسے جیسے وہ جواب دیتا جائے گا معاملہ حل ہوتا جائے گا۔ فرمایا، خلقک اللہ لما یشاء او لما شئت؟ قال بل لما یشاء۔ قال فیمرضک اذا شاء او اذا شئت؟ قال بل اذا شاء۔ قال فیمیتک اذا شاء او اذا شئت؟ قال اذا شاء۔ قال فیدخلک حیث شاء او حیث شئت؟ قال بل حیث شاء، بل حیث یشاء۔ قال واللہ، خدا کی قسم، لو قلت غیر ذلک، اگر تو اس کے سوا کچھ اور کہتا، کچھ ٹیڑھی میڑھی بات کرتا، لضربت الذی فیہ عیناک بالسیف، تو میں تیرا سر اڑا کے رکھ دیتا تلوار سے۔ ثم تلا علی، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ آیت تلاوت فرمائی، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ حضرت مولا علی، اب اس پوری عبارت کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی گئی کہ یہاں ایک شخص مشیت، تقدیر وغیرہ کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ اے خدا کے بندے، خدا نے تجھے اپنے چاہنے سے پیدا کیا یا تیرے چاہنے سے پیدا کیا؟ اس نے کہا کہ اس نے تو اپنے چاہنے سے پیدا کیا، اپنی چاہت سے پیدا کیا، اپنی مرضی سے پیدا کیا۔ پھر فرمایا حضرت علی نے کہ تجھے جب وہ چاہے بیمار کرتا ہے یا جب تو چاہتا ہے تب بیمار ہوتا ہے؟ اس نے عرض کی کہ نہیں، بلکہ جب رب چاہتا ہے تب میں بیمار ہوتا ہوں، وہ اپنی چاہت سے مجھے، اپنے چاہنے سے، اپنی مشیت سے مجھے بیمار کرتا ہے۔ پھر فرمایا حضرت علی نے کہ تجھے اس وقت، ہاں تجھے اللہ تعالیٰ اس وقت موت دے گا جب وہ چاہے گا یا جب تو چاہے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ جب وہ چاہے گا تب مجھے موت دے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ تجھے وہاں بھیجے گا جہاں وہ چاہے یا جہاں تو چاہے، یعنی جنت میں ڈالے گا یا جہنم میں ڈالے گا؟ فرمایا نہیں، بلکہ جہاں وہ چاہے گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی نے فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر تو اس کے سوا کچھ اور کہتا تو میں تیرا سر تیرے تن سے جدا کر دیتا۔ اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ اللہ چاہے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کوئی کیا چاہے گا سوا اس کے کہ اللہ چاہے، اللہ کے چاہے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ تقوی کا مستحق اور گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ اس پوری عبارت کو، اس پورے واقعے کو فتاوی رضویہ شریف میں ثلج الصدر لایمان القدر، یہ اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے، وہاں اعلیٰ حضرت نے اس کو ذکر کیا۔ یہاں ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ قضاء و قدر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے، ان میں زیادہ غور و فکر کرنا سبب ہلاکت ہے۔ صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس مسئلے میں بحث سے منع کیا گیا۔ ہم اور آپ پھر کس گنتی میں ہیں؟ اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو مثل پتھر اور دیگر جمادات کے بے حس و حرکت نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کو ایک
طرح کا اختیار دیا ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کا اختیار دیا، پورا اختیار نہیں دیا، مطلقاً مالک و مختار نہیں ہے انسان، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا، ایک طرح کا اسے اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے۔ اس کے ساتھ ہی عقل بھی دی ہے کہ بھلے برے نفع نقصان کو پہچان سکے، اور ہر قسم کے سامان اور اسباب بھی مہیا کر دیے، دنیا بھر میں اسباب بھی پیدا کر دیے، ذرائع بھی رکھ دیے کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں، اسی بنا پر اس سے مواخذہ یعنی پوچھ گچھ ہوگی۔ اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں ہی گمراہی ہے۔ نہ بالکل مجبور ہے کہ جیسا اس نے لکھا ویسا ہی کرنا پڑے گا، کچھ کر ہی نہیں سکتے، اور بالکل مالک کو مختار ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک درمیانی راستہ دیا ہے، ایک طرح کا اختیار دیا ہے، اور وہی بات جو میں نے شروع میں کہی کہ اچھائیاں برائیاں ہمارے سامنے رکھی ہیں، ان کے فوائد نقصانات ہمارے سامنے رکھے، انہیں پہچاننے کے لیے ہمیں عقل دی، اور سامان سارے مہیا کر دیے کہ اچھائی کرنی ہے تو یہ ذرائع ہیں، برائی کرنی ہے تو یہ ذرائع ہیں، اب جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہاں ایک اور مسئلہ بیان ہوتا ہے کہ برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالے کرنا بہت بری بات ہے۔ کوئی بھی برائی آئے تو اللہ کا نام لینا، یہ نہیں، یہ آداب بارگاہ الہی کے خلاف ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے من جانب اللہ کہے، اور جو برائی سرزد ہو اسے شامت نفس تصور کرے۔ اس بات کو حضرت امام عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ نے الحدیقۃ الندیہ میں ذکر کیا۔ اب اس پورے درس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کی پیدائش سے پہلے ہر نیکی اور بدی اپنے ازلی ابدی علم کے مطابق لکھ دی ہے، جیسا ہونے والا تھا، اور ہر انسان اپنی مرضی اور خوشی سے جو کچھ کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جانا اور وہی لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ اسی کا نام تقدیر و قضا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے ہمیں مجبوراً ویسا ہی کرنا پڑتا ہے اور ہم ویسا کرنے پر مجبور ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسا کام ہم اپنے ارادے سے کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی جان لیا اور ویسا ہی لکھ دیا، اسی کا نام تقدیر ہے۔ اس بارے میں مزید کتابیں پڑھنی ہو، مزید مطالعہ کرنا ہو تو امام بیہقی کی کتاب القضاء والقدر، اور امام اہل سنت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس موضوع پر دو مفصل و مدلل رسائل، ثلج الصدر لایمان القدر اور دوسرا التحبیر بباب التدبیر، اور علامہ فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تقدیر برحق ہے، ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سیکھا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔